بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ایک ایسے وقت میں جب پورے پاکستان میں لوگ سراپا احتجاج ہیں کہ جی ان کے جو بجلی کے بل ہیں وہ بہت زیادہ آئے ہیں، اور اس وقت میں آپ دیکھیں کہ پریزیڈنٹ صدر عارف علوی صاحب کی طرف سے ایک مطلب ہے کہ ایک کمیونیکیشن، ایک لیٹر وہاں سے ان کی طرف سے حکومت کو لکھا گیا، اور جس میں انہوں نے ڈیمانڈ کیا کہ جی میری جو سیلری ہے، میری جو تنخواہ ہے، اس میں تقریباً کوئی 4 لاکھ روپے اضافہ کیا جائے۔ اور اس کی کیا ڈیٹیلز ہیں یہ میں سب آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ اور وہ اس طرح سے ہے کہ صدر صاحب نے یہ کہا ہے کہ ان کے یہ جو سیلری ہے وہ 2021 جولائی میں بھی بڑھنی تھی، اور پھر اس کے علاوہ انہوں نے یہ کہا کہ جی یہ جولائی 2023 میں بھی ان کی سیلری بڑھنی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ دونوں سیلریز، ایک تو جولائی 2021 سے مطلب کہ بڑھائی جائے، اور دوسری جو ہے انہوں نے کہا کہ پھر انہوں نے کہا کہ جی جو فردر اس میں ریز ہے وہ جولائی 2023 سے بڑھائی جائے۔ اور اس کے لیے انہوں نے جو لکھ کے بھیجا، جو اس میں اس طرح کی بات ہے کہ تقریباً اس وقت جو صدر صاحب کی جو سیلری ہے وہ کوئی 8,46,000 روپے بنتی ہے اس وقت جو وہ سیلری لے رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جی میری پہلے تو سیلری جو ہے وہ انکریز کی جائے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پہلی جولائی 2021 سے، اور اس میں جو ریز کیا جائے وہ 8,46,000 سے بڑھا کر 10,24,325 روپے کی جائے، اور اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ اس کو فردر پھر ریز کیا جائے پہلی جولائی 2023 سے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی میری تنخواہ کو مزید 2 لاکھ میں اضافہ کر کے تو جو تنخواہ جو ہے وہ میری 12,29,190 روپے کی جائے۔ یہ انہوں نے کیبنٹ ڈویژن کو لیٹر لکھا، اور یہ جو لیٹر لکھا یہ 2 اگست کو لکھا گیا تھا، اور اس کو سائن جو کیا ان کے جو ملٹری سیکرٹری ہیں بریگیڈیئر شہریار منیر حفیظ صاحب، ملٹری سیکرٹری ٹو دا پریزیڈنٹ، ان کی طرف سے لیٹر لکھا گیا۔ اور اس لیٹر میں کوئی اس قسم کی بات تھی کہ انہوں نے یہ کہا کہ جی صدر کے جو تنخواہ الاؤنس اور مراد کے ترمیمی ایکٹ 2018 کے چوتھے شیڈیول 4 اس میں ترمیم کی خواہش کا اظہار کیا کہ جو اس میں ترمیم کی جائے تاکہ 1 جولائی 2021 سے اور پھر 1 جولائی 2023 سے یہ جو 2 ریزز وہ مانگ رہے ہیں کہ یہ 2 ریزز تاکہ افیکٹو ہو جائیں، اور ان کی سیلری جو تقریباً کوئی 8.5 اس وقت ہے تو اس میں تقریباً کوئی 4 لاکھ روپے اضافہ کر دیا جائے۔ اچھا، خط کے مطابق صدر کی جو تنخواہ الاؤنسز اور مراد ترمیمی ایکٹ 2018 کے پیرا 2.3 کی روشنی میں انہوں نے یہ کہا کہ جو گزٹ نوٹیفیکیشن کے مطابق صدر کا معاوضہ فیڈریشن کے امور کے سلسلے میں کسی بھی پبلک آفس ہولڈر کی تنخواہ سے علامتی طور پر 1 روپیہ زیادہ ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ 2018 میں یہ جو جس میں ایکٹ کا حوالہ دیا کہ اس کے مطابق صدر صاحب کی سیلری جو ہے وہ جتنے بھی یہ جو جن کا انہوں نے کہا کہ جو فیڈریشن کے امور کے سے متعلقہ جو گورنمنٹ سرونٹس ہوتے ہیں جن میں ججز بھی شامل ہوتے ہیں، تو ان سے جو ہے وہ کم از کم 1 روپیہ سیلری صدر کی زیادہ ہونی چاہیے۔ اور اس میں انہوں نے پھر یہ کہا کہ 2018 میں صدر کی ماہانہ تنخواہ 8,46,550 روپے مقرر کی گئی تھی، اور 4 شیڈیول میں بھی اس کا اظہار ہوتا ہے پبلک آفس ہولڈر کی حیثیت سے۔ اب وہ اب دیکھیں کمپیریزن کیا دے رہے ہیں کہ چیف جسٹس پاکستان کی جو تنخواہ ہے وہ صدارتی آرڈر کے ذریعے گزشتہ 2 سال کے دوران 2 مرتبہ بڑھائے گی۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پچھلے گزشتہ 2 سال کے درمیان چیف جسٹس آف پاکستان کی سیلری 2 دفعہ بڑھائی گئی، اور پھر اب وہ بتا رہے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان کی سیلری کتنی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ 1 جولائی 2021 سے صدر کی تنخواہ 10,24,324 روپے، جبکہ یہ چیف جسٹس کی جو سیلری ہے وہ 1 جولائی کی ان کی سیلری تھی جو 2021 کو جو مقرر کی گئی وہ 10,24,324 روپے، جبکہ 1 جولائی 2023 کو ان کی جو سیلری بڑھائی گئی وہ 12,29,189 روپے مقرر کی گئی۔ اور یہ آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے، جو میں نے آپ کو کہا نا بریگیڈیئر صاحب والا، یہ ڈاکومنٹس آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے۔ اچھا، اس طرح جو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ پھر اس اصول کے تحت جتنی سیلری جو چیف جسٹس آف پاکستان کی ہے
تو جولائی 2021 کے لحاظ سے بھی اس سے ₹1 زیادہ پریزیڈنٹ کی سیلری مقرر کر کے ان کو پے کی جائے، اور اسی لحاظ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو سیلری پھر بعد میں بڑھائی گئی، یہ جو جولائی 2023 میں جو چیف جسٹس صاحب کی، اور 12,29,000 اور 189 کر دی گئی، تو اس کو بھی ریز کر دیا جائے، ₹1 اس سے بڑھا کر صدر صاحب کو ان کی تنخواہ مقرر کی جائے۔ اچھا، یہ جو ہے، یہ جو آپ کو بتایا کہ میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا کہ کیبنٹ ڈویژن کو بھجوایا گیا تھا، اور اس کے بعد یہ ہوا کہ جی جو ہے کیبنٹ ڈویژن کی جب یہ تجویز انہوں نے، یہ پھر چونکہ اس میں کیبنٹ، فیڈرل کیبنٹ کی منظوری ضروری ہوتی ہے، تو اس کے بعد انہوں نے جب کیبنٹ ڈویژن کے پاس آیا تو کیبنٹ ڈویژن نے وزارت قانون، لا منسٹری کو بھیجا، اور جو لا منسٹری جو ہے اس نے بھی اسی شک کا حوالہ دے کے اس نے کہا کہ ظاہر ہے اس شک کے لحاظ سے آپ پریزیڈنٹ صاحب کی سیلری بڑھا دیں، اور پھر یہ فائنانس منسٹری کے پاس گیا، اور فائنانس منسٹری نے بھی یہی کہا کہ جی ٹھیک ہے آپ پریزیڈنٹ صاحب کی سیلری بڑھا دیں۔ اب یہ کسی وقت بھی یہ سیلری بڑھا دی جائے گی، لیکن اس میں ایک کویشچن جو ریز ہوتا ہے کہ جی جولائی 2021 میں جس وقت سیلریز بڑی تھیں، چیف جسٹس صاحب کی بڑی تھیں، اور اس وقت پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی، تو اس وقت پریزیڈنٹ صاحب نے یہ ریز کیوں نہیں لیا؟ اس وقت یہ ریز مطلب ہے کہ اس کی کیا وجہ تھی کہ وہ ریز نہیں لیا، اور وہ اب وہ ریز مانگ رہے ہیں، اور اس سٹیج کے اوپر کہ جب ان کا اپنا ٹینیور تقریباً کمپلیٹ ہو رہا ہے۔ اور لیکن اس میں یہ بات ہے کہ سمجھنے کی کہ یہ سارے بقایا جات جو ہیں، یعنی کہ یہ جو ریز ہے 4 لاکھ کی جو انہوں نے ریز مانگی ہے، اور 2 لاکھ مطلب ہے کہ جولائی 2021 سے، اور پھر جو باقی جو 2 لاکھ ہیں وہ تقریباً جولائی 2023 سے، سو یہ سارے کے سارے ایریاز وہ بنیں گے، جتنے بھی ڈفرینس آتا ہے تو وہ بھی انہوں نے مانگا ہے۔ اور اب یہ ابھی کیبنٹ کے سامنے گیا نہیں، لیکن ڈیفینیٹلی کیبنٹ ڈویژن جو ہے وہ اس کو اپروول دے دی گی، اور یہ صدر صاحب کی سیلری جو ہے وہ ان کو ظاہر ہے وہ اس میں انکریز کر دیا جائے گا۔ لیکن یہ جیسے کہ میں شروع میں کہہ رہا تھا کہ ایک ایسی سٹیج کے اوپر یہ ساری چیز آئی ہے، اور یہ سامنے چیز آئی ہے جس وقت آپ دیکھ لیں کہ معاشی حالات کس قسم کے ہیں، اور جس وقت جو ہے وہ یہ جو لوگ بجلی کے بل کے اوپر سراپا احتجاج ہیں۔ اور پھر ایک اور بات کہ میں آپ کو بتاؤں کہ جس وقت آسٹیرٹی ڈرائیو کی بات ہوئی تھی، کوئی میرا خیال ہے کہ اس سال سٹارٹ میں کوئی جنوری، فروری، مارچ میں، تو جب پی ڈی ایم کی حکومت تھی تو انہوں نے ملٹیپل سٹیپس لیے تھے کہ جی ہم کس طرح بچت کی جائے۔ تو ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا تھا کہ جی جو سیلریز اور خاص طور کے اوپر جو پینشنز ہیں، پینشنز میں کمی کی جائے، اور خاص طور ججوں کے متعلق بھی انہوں نے کہا تھا، لیکن اس طرف سے کسی قسم کی نہ سیلریز میں کوئی کمی ہوئی، نہ ججز، نہ کوئی پینشن میں کسی قسم کی کمی ہوئی۔ چیف جسٹس اور ججز کے متعلق اتنا میں آپ کو بتا دوں کہ جتنی وہ سیلریز لیتے ہیں، اور چیف جسٹس کی سیلری، اور اس میں الاؤنسز شامل نہیں ہوتے، باقی اور جو پرکس اینڈ پریویلیجز ہیں اگر ان سب کو شامل کیا جائے تو یہ بہت بڑا خرچہ بنتا ہے۔ ایک یہ جو ہمارے پیشہ کو ججز ہوں، پھر صدر کے بھی ظاہر ہے، اس کے علاوہ بہت آپ کو پتا ہے کہ ان کو بہت قسم کے پرکس اینڈ پریویلیجز حاصل ہوتے ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ جی ہم جس قسم کا ملک ہے ہمارا، جس قسم کے ہمارے معاشی حالات ہیں، تو کیا اس قسم کی مطلب ہے کہ اتنی ہیفٹی سیلریز، اور پھر ہیفٹی سیلریز کے علاوہ آپ پریزیڈنٹ کا رول دیکھیں گے کیا ہوتا ہے ویسے اوور آل پاکستان کے آئین کے تحت کیا رول ہوتا ہے، انہوں نے کیا کردار ادا کرنا ہوتا ہے۔ تو لیکن اوور آل آپ دیکھیں کہ ایوان صدر جا کے ذرا دیکھیں کہ کتنا بڑا ایوان صدر ہے، پھر وہاں پہ ان کا ریزیڈنس جو سب لوگوں کا، صدر کا اور ان کے جتنا بھی سٹاف ہے، اور پھر اس ٹوٹل جو ان کے اوپر سارے اخراجات آتے ہیں، تو وہ تو خیر بہت زیادہ اخراجات آتے ہیں۔ اور اسی لحاظ سے جو ہے کہ ہمیں چاہیے اس بات کی کہ جی جتنی بھی یعنی کہ لگے کہ ہم ایک ایسا ملک ہیں کہ ہمارے حالات مشکل ہیں اگر معاشی طور کے اوپر، تو یہ جو بیلٹ ٹائٹننگ والی بات ہے یہ سب کو کرنی چاہیے۔ اور اس موقع کے اوپر اس لحاظ سے میں کہتا ہوں کہ پتہ نہیں صدر کو یہ مانگنا چاہیے بھی تھا، نہیں تھا۔ اگر 2 سال وہ اس کے اوپر 2 سال گزر گئے اور انہوں نے نہیں مانگا اپنا ریز کہ جی مجھے وہ ریز دیا جائے، تو اس موقع کے اوپر آ کے یہ ریز مانگنا تھوڑا سا مطلب ہے کہ عجیب سا لگتا ہے کہ کس سٹیج کے اوپر آ کے یہ مانگا گیا۔ لیکن انفارچونیٹلی میں آپ کو بتا دوں کہ
کوئی بھی جس چیز جو اپنی کوئی سہولتیں پاکستان میں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، بے شک وہ ججز ہوں، جو جنرلز ہوں، جو ٹاپ بیوروکریٹس ہوں، اسی طریقے سے صدر ہوں، وزیر اعظم ہوں، جس وقت وہ اپنے عہدوں پہ ہوتے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ بہت جس طرح سے پیسے کا خرچ ہوتا ہے. آپ ان کے کبھی دیکھیں کہ یہ جب کہیں سفر کر رہے ہوتے ہیں تو آپ پروٹوکول آپ دیکھیں کہ ان کا جو گاڑیوں کی لمبی لائنیں کتنی مطلب ہے کہ پیٹرول کس لحاظ سے کتنا خرچ ہوتا ہوگا، وہاں پہ سٹاف کتنا تعینات ہوتا ہوگا. سو ان کی جب آپ ان کو گھومتے پھرتے دیکھتے ہیں یا ان کا پروٹوکول کو دیکھتے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں لگتا نہیں ہے کہ یہ پاکستان کے صدر ہیں، یہ پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، یہ پاکستان کے چیف جسٹس یا ججز ہیں، یہ پاکستان کے آرمی چیف ہیں، یہ پاکستان کے ایئر چیف ہیں، یہ پاکستان کے نیول چیف ہیں. اوور آل جو ہے یہ اس لیول کے جو ہمارے جو لوگ ہیں، جو ٹاپ مطلب ہے کہ ہمارے جو حکمران جو طبقہ ہے اس کی جو ٹاپ براس ہے، جب تک وہ اپنے اخراجات اور جو ان سے متعلقہ اخراجات سرکار کے وہ اگر کم نہیں ہوتے تو میں آپ کو بتاؤں پھر نیچے ایکسپیکٹ کیسے کیا جا سکتا ہے کہ نیچے جو بیوروکریسی ہے، سول بیوروکریسی ہو، ملٹری بیوروکریسی ہو یا اور ادروائز کہ جی جو جہاں پہ سرکار کے اخراجات ہو رہے ہیں، جہاں سرکار کا پیسہ لگ رہا ہے کہ جی اس میں بچت کی جائے گی. اور اسی لیے جو ملٹیپل آپ کو بتایا کہ جس وقت شہباز شریف صاحب کی حکومت تھی تو انہوں نے بہت سی اناؤنسمنٹس کی تھی کہ جی ہم منظوری دی تھی کیبنٹ سے کر کے جی ہم اس طرح ہم بچت کریں گے اور گاڑیاں جتنے بھی سرکاری افسران ہیں ان کی سرکاری گاڑیاں ان سے واپس لے لی جائیں گی. وزراء کو کوئی گاڑی جو ہے وزیر بھی جو ہیں وہ بھی مطلب ہے کہ چھوٹی گاڑی رکھیں گے، کوئی بڑی گاڑی نہیں رکھ سکتا. لیکن آپ دیکھیں کہ اس کے بعد ہی ابھی کیئر ٹیکر حکومت میں پنجاب میں اسسٹنٹ کمشنرز کو، اے ڈی سیز کو اور ایڈیشنل ڈپٹی کمشنرز کو کتنی بڑی بڑی گاڑیاں دی گئیں. اور اس کے اوپر ظاہر ہے پھر چیف منسٹر جو کیئر ٹیکر چیف منسٹر نے ویسے کہا کہ جی یہ جو لوگ ہیں اگر آپ ان کو گاڑیاں نہیں دیں گے تو کام کیا کریں گے. ابھی گاڑیاں تو پہلے بھی ان کی تھیں، سوال تو یہ ہے کہ جب گاڑیاں پہلے ان کے پاس تھی تو نئی گاڑیاں لے کے دینے کی کیا ضرورت تھی. یہ اس قسم کی مطلب ہے کہ انفارچونیٹلی عیاشیاں جو ہمارے جو رولنگ لیڈ کرتی ہے اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں بن رہی. ہمارے آپ ڈیفیسٹ دیکھ لیں، کہتے ہیں جی کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، ہم ادھر مانگتے ہیں کبھی کدھر مانگتے ہیں. لیکن ہمارے اپنے اللہ تللے دیکھیں، ہمارے سرکاری جو افسران ہیں اور پھر جو سرکار میں لوگ بیٹھے ہیں، بے شک وہ پبلک آفس ہولڈر ہوں یا بیوروکریسی کے ممبر ہوں، تو آپ کو لگتا نہیں ہے. اور پھر اسی لحاظ سے آپ دیکھیں کہ سیکٹریز، ایڈیشنل سیکٹریز کے بارے میں کہا تھا کہ ان سے گاڑیاں سب سے واپس لے لی جائیں گی. آپ ذرا جا کے سیکٹریز کے اور اس طریقے سے جو ڈفرینٹ گورنمنٹ کی کارپوریشنز ہیں، ادارے ہیں، جو ایجنسیز ہیں، ان کے جو سینئر افسران ہیں ان کے گھروں میں جا کے دیکھیں گاڑیاں سرکاری کتنی کھڑی ہوں گی. تو یہ ہے کہ ہم بات بہت سی کرتے ہیں، اناؤنسمنٹ بھی کر دیتے ہیں، فیصلے بھی کر دیتے ہیں، لیکن ان فیصلوں کے اوپر امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی. اور ایک اور بات کرتا چلوں کہ جس وقت فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے یہ کہا گیا، میں شہباز شریف صاحب جب وزیر اعظم تھے کہ ہم یہ والے اسٹیپس لے رہے ہیں بچت کرنے کے لیے، تو اس وقت فوج کے متعلق کہا گیا تھا کہ وہ ان سے بات چیت ہو چکی ہے اور خود وہ بتائیں گے کہ کس طریقے سے ہم اپنے بجٹ میں کٹ مطلب کہ سیونگز کیسے ہم کر رہے ہیں تاکہ ہمارے اخراجات وہی والی بات کہ وہی چادر دے کے پاؤں پھیلانے والی بات. اور یہی بات ڈیمانڈ کی گئی تھی اس وقت، بلکہ کہ جی ہم چیف جسٹس آف پاکستان اور جو ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں ان سے بھی ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ وہ بھی اس قسم کے میز رہیں. لیکن آپ دیکھ لیں کہ ابھی تک کسی قسم کی کوئی اناؤنسمنٹ کہیں سے بھی نہیں آئی، بلکہ الٹا جو آپ دیکھیں کہ جو ہماری ہائی کورٹس ہیں اور شاید سپریم کورٹ میں بھی، شاید سب میں نہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں نہیں لیکن باقی ہائی کورٹ میں کچھ ہائی کورٹس کا میں نے خبر خود دی تھی، اور شاید سپریم کورٹ میں بھی ہوا تھا کہ جب جون اینڈ آ رہا تھا تو اس سے پہلے انہوں نے، چونکہ پیسہ آپ کو پتا ہے کہ جو سیو ہوتا ہے اگر وہ پورے جون اینڈ تک خرچ نہ کیا جائے تو واپس پبلک کٹی میں چلا جاتا ہے، وہ قومی خزانے میں اس کو واپس چلا جاتا ہے پیسہ. سو وہاں پہ وہ نہ جائے تو اس لحاظ سے وہ اپنے افسران کو جتنے بھی ہیں ان کو اضافی تنخواہیں دے دیتے ہیں، اور وہ مطلب ہے کہ ملینز میں اس طرح کی تنخواہیں دی جاتی ہیں. اور یہی کچھ اس سال بھی ہوا تھا. اور نہ صرف یہ بلکہ کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ، لاہور ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ ایک ریسنٹلی آیا تھا، بڑا کنٹروورشل فیصلہ، اور اس کے اوپر میرا خیال ہے کہ اپیل کی ہے، شاید کی ہوگی پنجاب گورنمنٹ نے. وہاں فیصلہ یہ ہوا تھا کہ جی
ریٹائرڈ جتنے بھی ریٹائرڈ افسر ہوں گے لاہور ہائی کورٹ کے جو ملازمین ہیں، جو ان کے جو سرکاری افسر ہیں جو وہاں پہ جو کام کرتے ہیں لاہور ہائی کورٹ کے انڈر، جتنے بھی افسران ہیں، ان افسران کی جو پینشن ہے اس کو تقریباً اس میں 3 گنا اضافہ کر دیا گیا. آرڈر یہ تھا کہ 3 گنا اضافہ ان کو اب دیا جائے. جو الاؤنسز یہ لیتے ہیں 3 گنا زیادہ سیلری سے، تو وہ ان کے پینشن میں بھی شامل کر دیا جائے. پینشن کا آپ کو پتہ ہے کہ آلریڈی پاکستان میں کتنا بڑا برڈن ہے. ہم تو ایسا ملک ہیں کہ جو کہ پینشن بوم کی بات کی جاتی ہے کہ جی اس کو اگر ہم نے ریفارم نہ کیا، اگر ہم نے نہ سنبھالا، پینشن کم نہ کی، تو ہمارا تو جس طرح اور بڑے تو یہ بھی ایک بہت بڑا خرچہ مطلب کہ بن کے نکل آئے گا. تو یہ مطلب ہے کہ کچھ ایشوز تھے، تو اس لحاظ سے میں نے سوچا کہ آپ سے میں خبر شیئر کر لوں. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.